بہار اپنے پورے جوبن پر تھی۔ گلاب کی خوشبو سے نہ صرف سارے چمن مہک رہے تھے بلکہ سامیہ کے دل کی کلی بھی کھل رہی تھی۔ آج اس کی شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ آج کل کے زمانے میں بھی کسی کو اس قدر رفیق اور دل کو بھا جانے والا ہمسفر مل سکتا ہے۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں اس کی خوشی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کیونکہ رمیز جیسے ہمسفر کا ساتھ ملنا کسی خوش قسمتی سے کم نہ تھا۔ وہ ایک پروقار شخصیت کا مالک تھا، ایک اچھی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا اور دل لگا کر کام کرنے اور انتھک محنت سے نہیں گھبراتا تھا۔ زندگی میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا اس کا خواب تھا اور وہ اپنے اس خواب کی تکمیل کے لیے ہر دم کوشاں رہتا تھا۔ سامیہ سے اس کی شادی ایک ارینج شادی تھی جو رمیز کے باس کی بیگم نے کروائی، جو کہ سامیہ کے والد کے رشتے میں کزن تھیں۔ رمیز اور سامیہ دونوں شادی سے پہلے 2 بار ملے اور اپنے بڑوں کو اپنی رضامندی سے آگاہ کر دیا کہ بڑوں کے فیصلے میں ہی ان کی خوشی ہے۔ شادی سادگی سے انجام پائی کیونکہ دونوں ہی زیادہ نمود و نمائش کے شوقین نہیں تھے، اور سامیہ تو ویسے ہی بری نظر سے بہت گھبراتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کو لوگوں کی نظر فوراً ہی لگ جاتی ہے اور وہ کسی صورت رمیز کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ رمیز کی شخصیت کو دیکھ کر تو اسے اپنی زندگی پر رشک آتا تھا اور وہ سوچتی تھی کہ ضرور اس کی کسی اچھی گھڑی کی نیکی کا صلہ ہی ہوگا جو رمیز جیسا انسان اس کی زندگی کا حصہ بنا۔ شادی کے بعد 1 مہینہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سامیہ نے بہت جلد گھرداری کی ذمہ داری بہت اعلیٰ طریقے سے سنبھال لی۔ وہ سگھڑ تو تھی ہی اور ساتھ میں ماں نے بہترین تربیت سے نوازا تھا۔ رمیز کے والدین حیات نہیں تھے۔ جس گھر میں وہ رہتا تھا وہاں کسی زمانے میں رمیز کے چچا چچی اور ان کا بیٹا سب ایک ساتھ مل کر رہتے تھے، لیکن اس کے چچا چچی کے ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو جانے کے بعد سے رمیز ہی گھر کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ گھر ذرا پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، لیکن رمیز نے اس کو کافی سنبھال کر اور جدید طرز زندگی سے آراستہ کر رکھا تھا۔ گھر کا صحن گھر کے عین وسط میں واقع تھا اور اس کے آگے ایک سٹور نما کمرہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ وہاں کچھ پرانا سامان پڑا تھا۔ کہنے کو تو سامان انتہائی بوسیدہ ہو چکا تھا، لیکن شاید رمیز کے والدین کی یادیں اس سامان سے جڑی ہوئی تھی، جبھی تو وہ اس کو پھینکنے کی ہمت نہیں جتا پایا تھا۔ گھر کا کچن اس صحن کے ایک حصے کے ساتھ منسلک تھا۔ کچن کی کھڑکی بہت دراز تھی اور اس میں جالی لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کچن کافی ہوادار رہتا تھا۔ سامیہ کا زیادہ تر وقت یہیں گزرتا تھا کیونکہ اس کو نت نئے کھانے بنانے کا بہت شوق تھا۔ رمیز پر کام کا بہت پریشر تھا اور آفس میں اس کی ترقی کی خاص وجہ بھی اس کی انتھک محنت تھی۔ اس وجہ سے وہ اکثر گھر بھی دیر سے لوٹتا تھا اور اسی لیے سامیہ نے بھی خود کو گھرداری اور رمیز کے من پسند پکوان بنانے میں مصروف کر لیا تھا۔ رمیز کے دل میں تو وہ جگہ بنا ہی چکی تھی اور اب اس کے ہاتھ کا کھانا رمیز کی بہت بڑی کمزوری بنتا جا رہا تھا۔ ایک دن سامیہ اسی طرح رات کو کھانا بنانے میں مشغول تھی کہ اس کی نظر کچن کی کھڑکی کی طرف پڑی اور وہ یکدم چونک گئی۔ اسے لگا کہ جیسے جالی میں سے 2 آنکھیں جھانک کر اس کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ آنکھوں میں عجیب پرسرار سی لالی تھی جسے دیکھ کر سامیہ پر خوف طاری ہو گیا۔ اسے لگا کہ وہ ڈگمگا کر گر جائے گی۔ اس نے زور سے کچن کا کاؤنٹر کس کے پکڑ لیا کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ اس نے بڑی ہمت کر کے پھر کچن کی کھڑکی کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اس کا وہم ہی نہ ہو، لیکن وہ پرسرار آنکھیں جن میں لال ڈورے تھے اسے بہت غور سے گھور رہی تھیں۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور اچانک کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کی دوسری چیخ اس کے حلق میں ہی رہ گئی۔ سامیہ کیا ہوا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیوں ڈر گئی ہو؟ رمیز کی آواز اس وقت تپتے ہوئے صحرا میں نخلستان جیسی تھی۔ وہ وہاں، اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ رمیز نے باہر نکل کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہر طرف گھوم کر دیکھا، لیکن وہاں نہ آدم ذات نظر آیا۔ وہ واپس سامیہ کے پاس کچن میں آیا اور کہنے لگا کہ اکیلے رہ کر تم ڈر گئی ہو، دیکھو وہاں کوئی بھی نہیں۔ سامیہ بھی خود کو اپنے ذہن میں قائل کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ یہ ضرور اس کا وہم ہی ہوگا۔ اگلے روز سامیہ صحن میں لگے جھولے پر بیٹھ کر گہرے کالے بادلوں کا نظارہ کرنے میں مصروف تھی۔ ایسی کالی گھٹا چل رہی تھی کہ شام میں بھی رات کا سما ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں ہلکی ہلکی بوندا بادی شروع ہو گئی۔ وہ جلدی سے جھولے پر سے اٹھی کہ تار پر لٹکے ہوئے دھلے ہوئے کپڑے اتار لے، اس سے پہلے کہ وہ بارش میں بھیگ جائے۔ شام کا گہرا سایہ پھیل رہا تھا۔ وہ جلدی سے تار پر سے کپڑے اتارنے لگی۔ کپڑے اتارتے ہوئے اسے بالکل ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی وہاں پہلے سے موجود ہے، لیکن اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے اس خیال کو اپنا وہم سمجھ کے جھٹک دینے میں ہی عافیت سمجھی۔ کپڑوں کی تار پر سفید رنگ کے کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے تار پر سے کپڑے کھینچے، اس کی نظر ان سفید کپڑوں کے دوسری طرف ایک شخص پر پڑی جو سفید کرتا پاجامہ پہنے کھڑا ہوا تھا۔ سامیہ نے جو اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ان آنکھوں میں وہی لالی تھی جو اس نے ایک دن پہلے کچن کی کھڑکی کی جالی میں سے گھورتی ہوئی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ یقیناً یہ وہی شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی مقناطیسی کشش تھی جو سامیہ کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کو ایک جھرجھری سی آئی، کیونکہ خوف سے ایک جھرجھری کا آنا تو جائز تھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے حلق سے چیخ نکلتی، اندر کمرے سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ وہ یکدم چونکی، اور جیسے ہی اس نے مڑ کے کمرے کی طرف دیکھا اور واپس پلٹی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سامیہ کو لگا کہ شاید وہ پاگل ہو رہی ہے اور وہم میں مبتلا ہو رہی ہے۔ سوچنے لگی کہ شاید جاسوسی کتابیں زیادہ پڑھنے کا اثر ہو رہا ہے۔ وہ نوجوان جو ابھی وہاں کھڑے ہوئے اسے ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھے جا رہا تھا، اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خود کو زور سے چٹکی کاٹی اور اس کی تکلیف کو محسوس کیا اور سوچنے لگی کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ وہم نہیں کر رہی تھی، تو پھر وہ نوجوان آخر کہاں غائب ہو گیا؟ یہ اس کے لیے انتہائی اچنبھے کی بات تھی۔ اس کو اپنے جسم میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سانس بھی تیز چل رہی تھی اور ماتھے پر ہلکا سا پسینہ بھی نمودار ہو رہا تھا۔ وہ کمرے کی طرف پلٹی تاکہ فون سن سکے، لیکن جب تک وہ اندر پہنچی تو فون کی گھنٹی بند ہو چکی تھی۔ وہ واپس باہر گئی، لیکن وہاں دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں، البتہ ایک سانسوں کو معطر کر دینے والی بہت بھینی بھینی سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، جو کسی بہت اچھے مردانہ پرفیوم کی خوشبو لگ رہی تھی۔ سامیہ نے خود کو سمجھایا کہ شاید اکیلے رہ رہ کر وہ وہم کرنے لگی ہے۔ رمیز بھی اپنے کام کی نوعیت کی وجہ سے اس کو وقت نہیں دے پاتا تھا۔ یوں بظاہر تو رمیز میں کوئی خامی نہیں تھی، لیکن وہ ایک انتہائی خشک طبیعت کا انسان تھا جو بس ایک روبوٹ کی طرح کام کرنا جانتا تھا۔ احساس اور احساسیت سے بالکل بری و ذمہ تھا، لیکن سامیہ قدرتی طور پر کھلا شکوہ کرنے والی نہ تھی۔ اسی طرح کچھ دن اور گزر گئے۔ وہ نوجوان تو اسے پھر دوبارہ نظر نہیں آیا، لیکن کبھی کبھی اسے اسی مردانہ پرفیوم کی خوشبو کا احساس ضرور ہوتا تھا، اور اسے ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ یہیں کہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ اب اسے اس خوشبو سے اپنائیت کا احساس ہونے لگا تھا۔ چند مہینے اور گزر گئے۔ رمیز کے خشک رویے میں کوئی فرق نہ آیا۔ سامیہ کا کام بس اس کے لیے نت نئے پکوان بنانا ہی رہ گیا۔
ایک دن وہ گھر کی صفائی میں مشغول تھی تو اس کی نظر الماری کے سب سے اوپر والے خانے پر رکھی ہوئی پرانی البمز پر پڑی۔ وہ کرسی رکھ کر الماری سے البمز نکال رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور جیسے ہی وہ کرسی سے اوندھے منہ گر رہی تھی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے 2 باہوں نے اسے تھام لیا ہے اور وہ گرتے گرتے بچ گئی۔ دیکھنے پر اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ابھی وہ اسی ششو پنج میں ہی تھی کہ وہی پرفیوم کی تیز خوشبو نے اس کی سانسوں کو معطر کر دیا اور ساتھ ہی آواز آئی، تم یہاں ہو اور میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ ڈر کے چونکی تو رمیز اس کے برابر میں کھڑا تھا۔ اسے رمیز کے آنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ تم کب آئے؟ اور وہ بھی اس قدر خاموشی سے کہ پتہ ہی نہیں چلا، سامیہ نے کہا۔ میں نے تو 2 بار تمہیں آواز بھی دی لیکن تم پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتی ہو، رمیز نے اپنے اسی روکھے ہوئے رویے میں جواب دیا جس کی سامیہ کو اب عادت ہوتی جا رہی تھی۔ میں تو الماری سے پرانی البمز نکال رہی تھی، سوچا تمہارے ساتھ تمہاری پرانی یادوں کا سفر کر کے دیکھوں۔ پرانی یادوں کا کیا کرنا ہے تمہیں؟ جو بیت گیا اسے یاد کرنے کا کیا فائدہ، رمیز نے کہا۔ سامیہ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے البمز اٹھائیں اور لیونگ روم میں لا کر رکھ دیں۔ سامیہ ذرا اچھی سی کافی تو بنا دو، سر میں بہت درد ہے۔ وہ اٹھی اور کہنے لگی، میں ابھی لائی۔ اس نے اچھی سی کافی بنائی اور ساتھ ایک سر درد کی گولی رمیز کو دیتے ہوئے وہ وہیں اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ رمیز نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، کافی تو بہت اچھی اور اسٹرانگ ہے۔ سامیہ نے سامنے میز پر پڑی ہوئی ایک البم اٹھائی اور اسے کھولتے ہوئے بولی، اوہ یہ تو بالکل تمہارے بچپن کی تصویریں لگتی ہیں۔ پہلی تصویر میں 2 بچے لگ بھگ 5-6 برس کے لگ رہے تھے۔ یہ بچے تم ہو نا رمیز؟ رمیز نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اور یہ دوسرا بچہ؟ یہ میرے چچا کا بیٹا کبیر ہے جس کی چند سال قبل ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہو گئی تھی، رمیز نے کہا۔ ہارٹ اٹیک؟ وہ کیوں؟ سامیہ نے پوچھا۔ میرے چچا چچی جو ہمارے ساتھ یہیں رہتے تھے ان کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت کی وجہ سے کبیر جو ان کی اکلوتی اولاد تھا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور اپنے والدین کی جدائی کا غم آخر کار اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ اوہ، سامیہ نے درد کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ نہ جانے وہ کیوں اس صدمے کا غم اپنی روح کی گہرائی تک محسوس کر رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی اس غم کا حصہ ہو۔ اسے اپنے جسم میں عجیب سی کپکپاہٹ محسوس ہو رہی تھی، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے جو اس نے البم کا اگلا صفحہ پلٹا تو البم اس کے ہاتھ سے گر گئی اور کچھ تصویریں باہر فرش پر بکھر گئیں۔ آئی ایم سو سوری رمیز، پتہ نہیں کیوں میں اتنی حواس باختہ ہو رہی ہوں، اس نے فرش پر سے تصویریں سمیٹتے ہوئے کہا۔ اس نے گری ہوئی تصویروں کو سمیٹا اور سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اچانک اس کی نظر ایک تصویر پر پڑی اور وہ چونک گئی۔ یہ تو وہی نوجوان تھا جسے وہ صحن میں دیکھ چکی تھی اور جسے وہ اپنی جاسوسی کہانیاں زیادہ پڑھنے کی وجہ سے ہونے والے وہم کا نتیجہ سمجھتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ رمیز سے کچھ پوچھتی اسے وہی پرفیوم کی تیز خوشبو کا احساس ہوا اور جیسے ہی اس کی نظر صحن کی طرف کھلنے والی لاؤنج کی کھڑکی کی طرف پڑی تو وہ نوجوان وہیں کھڑا تھا۔ سامیہ نے گھبرا کر رمیز کی طرف دیکھا تو وہ صوفے پر ہی لیٹے لیٹے سو گیا تھا۔ سامیہ کی نظریں ایک بار پھر کھڑکی کے باہر کھڑے اس پرکشش نوجوان سے ٹکرائیں اور اس نوجوان نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ نہ جانے کیوں اس اجنبی کا ہر اشارہ ماننے کو دل کرتا تھا۔ اتنے میں اس کی نظر میز پر پڑی بچپن کی ایک تصویر پر پڑی جس میں 2 بچے سوپ پی رہے تھے اور سامیہ کی نظروں کے سامنے وہ تصویریں کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ رمیز، تم نے پھر سوپ گرا دیا،
देखो कबीर कितनी तमीज से सूप पीता है, और तुम मुझसे बड़े होने के बावजूद इतने हवास बाख्ता हो। साथ ही पड़ी हुई एक और तस्वीर भी फिल्म की तरह चल पड़ी, और उसके कानों में लोगों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। कबीर सीढ़ियों से उतर रहा था और रमीज ने उसको जानकर धक्का दिया था, और वह गिर पड़ा था, जिसकी वजह से उसका सर फट गया था। फर्श पर टपकता हुआ खून सामिया को साफ दिखाई दे रहा था। साथ में कुछ खवातीन की चीखती हुई आवाजें भी उसे अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। क्या हो गया बेटा, जल्दी अस्पताल चलो, कबीर का सर फट गया, जल्दी करो, कोई है? सामिया ने खिड़की की तरफ देखा तो वो नौजवान अब भी वहां मौजूद था। उसने कमरे के बालाई हिस्से की तरफ इशारा किया, और सामिया की आंखों के सामने एक फिल्म की तरह मंजर रवां हो गया। कबीर कह रहा था, बचपन से मैं तुम्हारी नाइंसाफियां बर्दाश्त करता आ रहा हूं रमीज। कभी मेरा सर फाड़ दिया तो कभी टांग तोड़ दी, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया, बल्कि कई बार तुम्हारे हिस्से की डांट भी खाई, लेकिन हमेशा हमेशा तुम्हें बड़े भाई के दर्जे पर ही रखा। और रमीज उसको कह रहा था, कबीर सब पुरानी बातें जाने दो, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपना दिल साफ कर लो, ताकि हम एक नए रिश्ते का आगाज करें, और दिल से एक दूसरे के कजन नहीं बल्कि भाई बनकर जिएं। मुझे माफ कर दो कबीर, आप बड़े हैं, प्लीज मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। कबीर रमीज को गले लगाते हुए कह रहा था, चलो सब कुछ भूल जाओ, आओ मैं तुम्हें कॉफी बना कर देता हूँ, रमीज उसे कह रहा था। सामिया की आंखों के सामने सारा मंजर रवां था। रमीज किचन से कॉफी बनाकर कबीर के लिए लाया था। दोनों खुशगपियों में मशगूल थे, और अचानक कबीर की तबीयत खराब हो रही थी, और उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो रहे थे। सांस भी तेज चल रही थी। रमीज मेरी तबीयत खराब हो रही है, क्या था इस कॉफी में? और रमीज उसकी मदद करने की बजाय उसको बेहिसी से देख रहा था। कबीर उठकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो डगमगा के गिर रहा था, और उसके मुंह से झाग भी निकल रही थी, और धीरे धीरे उसकी सांस उखड़ रही थी। रमीज खामोशी से यह मंजर देख रहा था। अब रमीज कबीर के करीब जाकर उसके आखिरी सांस निकलते हुए देख रहा था। सामिया पर कपकपी तारी हो गई। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रमीज इतना गिरा हुआ इंसान हो सकता है, जो एक घर की खातिर अपने भाई जैसे कजन की जान ले ले। सामिया के मुंह से चीख निकल गई, जिसकी आवाज सुनकर बराबर में सोया हुआ रमीज उठ बैठा। खौफ से सामिया का रंग सफेद पड़ गया था। रमीज, तुम वहां उस कोने में तुमने कबीर की जान ली, कॉफी जहर मिलाकर, वो वहां कॉफी का मग टूटा, तुम कातिल हो। रमीज का चेहरा सुर्ख हो गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है। सामिया खौफ से कांप रही थी। तुम एक घर के अकलौते मालिक बनने के लिए अपने भाई जैसे कजन को भी मार सकते हो? तुम इंसान नहीं, जानवर हो। मैं एक कातिल के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। वो उठी और कमरे से बाहर निकल गई। वो भाग रही थी ताकि वो रमीज से दूर जा सके। रमीज भी उसके पीछे भागा। वो रो रही थी और सिसकियां लेती हुई बोल रही थी, क्यों किया ऐसा? वो कमरे से अपना दुपट्टा और बैग लेकर बाहर निकलने लगी तो रमीज ने उसे वापस कमरे में धक्का दे दिया और उसको बेड पर गिरा दिया। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रमीज उसके साथ भी कुछ ऐसा कर सकता है। रमीज उसके मुंह पर तकिया रखने के लिए लपका तो वो तेजी से दूसरी जानिब घूमी ताकि किसी तरह कमरे से भागने में कामयाब हो सके। उसका पांव पास पड़ी हुई फल की ट्रे से टकराया। ट्रे समेत सारे फल फर्श पर गिर गए। रमीज ने उसको फिर धक्का दिया और वह फर्श पर जा गिरी। नीचे गिरी हुई ट्रे के तेज धार कोने से उसका सर टकराया और खून का फवारा जारी हो गया। उसने जो देखा तो कबीर उसको कमरे की खिड़की से झांक रहा था। इसी दौरान रमीज ने मौका का फायदा उठाते हुए तकिया उसके मुंह पर दोबारा रख दिया। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी। तकिए की वजह से उसका दम घुटने लगा था। उसने हाथ पांव मारे। इसी अस्ना में तकिया एक लम्हे के लिए उसकी आंख से हटा और उसने
جو کھڑکی کی طرف دیکھا تو کبیر وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ان کی نظریں ایک لمحے کے لیے ٹکرائیں تو زمین پر گرے ہوئے پھلوں کے ساتھ گری ہوئی تیز چھری کسی طرح اس کے ہاتھ آ گئی، یا شاید کبیر نے اس کے ہاتھ تک پہنچا دی۔ جان بچانے کے لیے انسان میں ایک خاص طاقت آ ہی جاتی ہے۔ اس نے چھری لے کر رمیز پر وار کیا تو چھری رمیز کے سینے کے پار ہو گئی۔ شاید یہ طاقت بھی کبیر سے اس کو ملی تھی۔ رمیز کی گرفت تکیے پر ڈھیلی پڑ گئی اور وہ بائیں جانب گر پڑا۔ سامیہ کا سر بری طرح پھٹ گیا تھا اور خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس کو پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ رمیز اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور اس کی آخری نگاہیں بھی کھڑکی سے دیکھتے ہوئے کبیر پر جم گئی تھیں۔ خون مسلسل سامیہ کے سر سے بہت تیز رفتاری سے بہہ رہا تھا۔ اس کی نظریں کبیر سے ٹکرائیں اور بس اس کا سارا درد غائب ہو گیا۔ اس کی نبض بہت مدھم ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا تو کبیر تھا۔ سامیہ کا سارا درد جا چکا تھا اور وہ کسی حسین پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کبیر نے بڑھ کر اس کو تھام لیا۔ سامیہ کو بھی اس کے قریب ہونے سے کسی اپنے کا احساس ہو رہا تھا۔ کبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تو سامیہ کی نظر زمین پر پڑی ہوئی رمیز کی لاش پر پڑی، جو کہ اپنے لالچ سمیت اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ ساتھ ہی اس کی نظر رمیز کے برابر پڑی ہوئی اس کی اپنی لاش پر پڑی تو وہ چونک گئی، لیکن کبیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ساتھ چلنے کے لیے کہا اور اسے ایک نئی خوبصورت، غموں سے پاک، دکھوں سے کوسوں دور اور خوشیوں سے بھرپور زندگی کے دروازے کے پار، جہاں ایک ایسی حسین زندگی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اس کی منتظر تھی۔ برائی کا انجام ایک نہ ختم ہونے والی جہنم سے ہوتا ہے، جبکہ اچھائی ایک ہمیشہ قائم رہنے والی جنت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس بارے میں ذرا سوچیے۔